علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون رکھ حوصلہ کر عزم سفر حق کے لیے، رکھ حوصلہ کر عزم سفر حق کے لیے، باطل سے ہو تو سینہ سپر حق کے لیے، لے سیرت اصحاب سے یہ درس وفا، لے سیرت اصحاب سے یہ درس وفا، جی حق کے لیے جی سے گزر حق کے لیے۔ سامعین محترم، آج مجھے جس موضوع سخن پر انتخاب کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے دفاع صحابہ۔ ارباب علم و دانش، میں آج سے 14 صدیاں قبل اسلام کے دور اوائل کو نظر حقیقت سے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے قربانیوں کی طویل داستان کھلتی چلی جاتی ہے۔ کہیں مال و دولت کی قربانیوں کا منظر، کہیں جسم و جاں کو راہ الہی میں بےتابی سے لٹانے کا نظارہ، کہیں عزیز و اقارب کی جدائیوں کو کھلے دل سے قبول کر کے پیغمبر اسلام کا دست و بازو بننے کی جھلک، تو کہیں دفاع اسلام کی خاطر باپ کے بیٹے کے مد مقابل آنے کی تصویر، کہیں دشمنوں کی اذیتوں کو صبر و ثبات سے دامن سے لگانے کا قصہ، تو کہیں شجر اسلام کی آبیاری کے لیے بیوی بچوں سے فراق کی قربانی کی کہانی۔ ہر قدم ہر موڑ پر قربانی کی ایک نئی داستان میری چشم تصور کو ورطہ حیرت میں ڈالتی دکھائی دیتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اتنی عظیم قربانیاں دینے والے کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہیں خالق کائنات نے اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے چنا۔ یہ انبیاء کرام کے بعد کائنات کی افضل ترین شخصیات صحابہ کرام ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے ایمان کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے رکوع و سجود کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کی خوشنودی رحمان کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کی کفر سے نفرت کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کی کامیابی کا ذکر آتا ہے تو قرآن پکار اٹھتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے انعامات کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے صاحب زہد و تقوی ہونے کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ دے دے جو بلالی سی اذاں ہے کوئی، دے دے جو بلالی سی اذاں ہے کوئی، یہ سچ ہے یہاں ہے نہ وہاں ہے کوئی، ایمان وہ کردار کہاں سے لائیں، انسان صحابہ سا کہاں ہے کوئی۔ حضرات گرامی قدر، جن نفوس قدسیہ نے اسلام کے اشاعت کی خاطر اس قدر قربانیاں دیں، ان کا احترام ہر مسلمان کے دل میں راخص ہونا وفا شعاری کا تقاضا ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ بعض تاریخ سیاہ دل احسان فراموشی کی تاریخ گھٹیا کو رقم کرتے ہوئے ان کی عزت و مقام کے روشن چراغ کو برانے کی ناکام کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی کردار کی اجری چادر کو اپنے خبث بطن سے داغدار کرنے کو مقصد حیات بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے ارادوں میں ناکامی و نامرادی کے کانٹے ہی بنیں گے، کیونکہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ برادران اسلام، صحابہ کرام کی عظمت و رفعت کے قلعے کی چوکی داری کرنا، ان کی شان و مقام کے روشن چراغ کی چوکی داری کرنا، ان کی عزت و حرمت کا دفاع کرنا ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری اور شرعی فریضہ ہے، کیونکہ صحابہ کا دفاع کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ صحابہ کا دفاع کرنا
نبی کریم کا اسوہ ہے۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ صحابہ کا دفاع کرنا ائمہ دین کا طریقہ ہے۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انہ زندیق۔ برادران اسلام، آج اسلام کے بچے ہر پیرو جوان، ہر چھوٹے بڑے کو صحابہ کے دفاع کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں کودنا چاہیے۔ مصلحت کی چادر کو اتار کر صحابہ کی عزت کا پرچم تھام لینا چاہیے۔ اگر کوئی خطیب ہے تو اپنی زبان و بیان کی قوتیں صحابہ کے دفاع کے لیے وقف کر دے۔ اگر کوئی ادیب ہے تو اپنے قلم و کرتاس کی سیاہی گستاخانِ صحابہ کے منہ پر گرانے کا عزم کر لے۔ اگر کوئی صاحب اقتدار ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اختیار و اقتدار کو صحابہ کے دفاع کے مشن میں لگا دے، کیونکہ صحابہ کا دفاع پرچم اسلام کا دفاع ہے۔ صحابہ کا دفاع قرآن مبین کا دفاع ہے۔ صحابہ کا دفاع احادیث نبوی کا دفاع ہے۔ اس لیے اب ہر مسلم کو چاہیے کہ عہد واثق اور عزم مصمم کرے۔ صحابہ سے عداوت حرام ہے، اصحاب نبی سے عداوت حرام ہے، اسلام کے شیروں کی مذمت حرام ہے۔ جو لوگ بونکتے ہیں روز و شب صحابہ پہ، ان سے تعلقات و رفاقت حرام ہے۔ نبی نامدار کی امت یہ جان لے، نبی نامدار کی امت یہ جان لے، گستاخ اصحاب نبی سے مروت حرام ہے، گستاخ اصحاب